السلام علیکم ناظرین، ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ابرار اور میں ہوں کنزا اسلم۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وفاقی تعلیمی اداروں کو میئر کے تحت کیے جانے کے معاملے پر اسلام آباد میں سرکاری تعلیمی اداروں کے اساتذہ نے احتجاجاً ایک بار پھر کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جنرل باڈی کے اجلاس کے بعد سرکاری تعلیمی اداروں میں کلاسز کا بائیکاٹ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بچے اسکول نہ آ سکے۔ ملتان میں ایک گھر میں آگ لگنے کے باعث 7 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ملتان میں سورکنڈ روڈ پر پیش آیا، جہاں گھر میں LPG سلنڈر میں گیس لیکیج کی وجہ سے آگ لگنے سے 7 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق زخمیوں میں ایک ہی گھر کے 6 بچے شامل ہیں۔ کراچی میں ایک گھر میں آگ لگنے سے 2 خواتین جھلس کر زخمی ہو گئیں۔ یہ واقعہ کراچی کے جمشید روڈ بہار کالونی کے قریب پیش آیا، جہاں گھر میں آگ لگنے سے 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والی خواتین کی شناخت 50 سالہ مہرالنساء زوجہ رضوان اور 23 سالہ فاطمہ دختر محبوب شامل ہیں۔ لاڑکانہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد قتل اور 4 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ لاڑکانہ کے تھانہ کی حدود میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد کی اچانک فائرنگ سے 2 افراد قتل اور 4 زخمی ہو گئے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ زرعی زمین پر تھریشر لگانے کے بعد مزدوروں کے ساتھ کھانا کھانے کے دوران 4 ملزمان اسلحہ سمیت پیدل آئے اور گالیاں دیتے ہوئے فائرنگ کر دی۔ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 1,81,790 ہو گئی۔ محکمہ صحت نے خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کی صورتحال پر رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے کسی کی اموات نہیں ہوئی۔ ادارے نے کہا کہ صوبے میں کرونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 5,943 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 33 افراد متاثر ہوئے۔ مری میں طوفانی برفباری کے دوران سیاحوں سے زیادہ کرایہ طلب کرنے پر بعض ہوٹلوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سیاحوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے اور ان سے کرائے کی مد میں زیادہ رقم وصول کرنے پر ایک ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی جانب سے سوشل میڈیا پر شکایت کے بعد تحقیقات کر کے کارروائی کی گئی۔ دوسری جانب سیاحوں کی مری اور گلیات میں داخلے پر پابندی میں مزید 24 گھنٹوں کی توسیع کر دی گئی۔ بیشتر سیاح مری سے نکل گئے، تاہم علاقہ مکینوں کی مشکلات برقرار ہیں، جبکہ شہر میں بجلی کی فراہمی مکمل بحال نہیں کی جا سکی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔